السلام علیکم. ہانٹڈ تھیٹر کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم زیادہ تر ان قصے ان واقعات کے اوپر آپ کو سٹوریز نیریٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے ہی کسی کلوز سرکل میں کسی جاننے والے کے ساتھ کسی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ پیش آئے ہوں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان واقعات سے کچھ سیکھ سکیں اور ان واقعات کی بنا پہ ان سے کچھ سیکھ کے اپنی زندگی میں ان چیزوں سے بچا جا سکے. آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ کراچی شہر میں بہت زیادہ تعداد میں مدرسے موجود ہیں جس میں اساتذہ جو کہ قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، اور پورا سال وہ وہاں پر موجود رہتے ہیں. ایک طرح سے وہ ہاسٹل بھی اسی مدرسے میں موجود ہوتا ہے. This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. اور صرف گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے یا عید یا کسی تہوار کے لیے وہ اپنے گھروں پہ جاتے ہیں. تو اب ظاہری سی بات ہے کہ جب بہت سارے طالب علم ایک جگہ جس میں زیادہ تر لڑکے موجود ہوں، ایک ینگ ایج کے لڑکے، تو ان میں جستجو ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی، اور بہت ساری ایسی قرآنی آیات ہیں، بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جن کے ریورس عمل کرنے کی وجہ سے آپ دوسری دنیا میں موجود یا وہ مخلوقات جن کو نارمل حالت میں نہیں دیکھا جا سکتا وہ بھی آپ سے ملاقات کر سکتی ہیں. اس طرح کے ریچولز بھی بہت موجود ہیں، اور لوگ جن میں بہت ہمت ہو یا جس میں تھوڑا شیطانی خیالات جن کے ذہن میں زیادہ آتے ہیں، لوگ ان چیزوں سے ملنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے کے کراچی کے ایک مدرسے کا واقعہ ہے 2005-06 کے درمیان کہ ایک طالب علم وہاں پر قرآن حفظ کرنے کے لیے موجود تھا، اور اس کے کافی دوست یار وہاں پر اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے. اس کو کسی نے یہ ایک دعا بتائی کہ جب بھی واش روم میں جانا ہو تو اس چیز کو اس طریقے سے 40 دن تک تم نے ریپیٹ کرنا ہے. وہ میں یہاں پر وہ چیز اس لیے نہیں بتا سکتا کہ بہت سے لوگ پھر اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے نقصان اٹھا سکتے ہیں. تو ایک عمل ہے جس کو 40 دن اگر لگاتار پڑھا جائے باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے، تو 40 دن مکمل ہونے کے بعد جو بھی نجس جنات ہیں، شیطانی جنات ہیں، وہ آپ کو نظر آ سکتے ہیں، آپ سے مخاطب ہو سکتے ہیں، آپ سے بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس وقت جب وہ آپ کو نظر آئیں آپ ان سے اگر ڈر جاتے ہیں، اس وقت آپ کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، آپ فریز ہو جاتے ہیں، بات نہیں کر پاتے، تو وہ آپ پہ حاوی ہو جائیں گے. اور اگر آپ اس وقت اپنے آپ کو کام اینڈ کمپوز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس ہستی کو، اس جن کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں اور اپنے بڑے کام نکلوا سکتے ہیں. یہ بہرحال واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن کافی لوگوں نے یہ چیز آزما کے دیکھی ہے، اور زیادہ تر کیسز میں اس کا ایک نیگیٹو اثر ہی ہوا ہے. بیکاز ایک چیز اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے اور ہماری آنکھوں سے ہمیں نہیں نظر آتی تو اس کا کچھ ریزن ہے، اس کا کوئی وجوہات ہے اس کی بنا پہ. کیونکہ جب اس طرح کی چیز ہمیں نظر آئے گی تو وہ انسان اس وقت اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتا، بے ہوش ہو جاتے ہیں زیادہ تر لوگ. بہرحال جن صاحب کا میں واقعہ سنا رہا ہوں وہ 40 دن تک کوشش کرتے رہے جب وہ اپنے مدرسے میں موجود تھے. اب لڑکوں میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں. اس میں
امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اگر ایک گنتی آپ نے اگر کنٹینیو کی ہوئی ہے اور آپ اگر بیچ میں اس چیز کو بریک دیتے ہیں 40 دن کا جو ٹائم بتایا گیا ہے تو اس کا اثر آپ ختم ہوگا، پھر آپ کو دوبارہ ڈے 1 سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا۔ تو کافی بار اس نے کوشش کی، لیکن اس کے دوست جو وہاں پر ہاسٹل میں اس کے ساتھ، مدرسے میں اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے، وہ اکثر اس کو بہکا دیا کرتے تھے، گنتی بھول جایا کرتا تھا، یا کبھی یہ ہوا کہ وہ خود بھی یہ چیز فالو نہیں کر سکا۔ پھر اس نے جب چھٹیوں پہ اپنے گھر واپس آیا، غالباً 2 مہینے کی چھٹیوں پہ، تو اس نے کوشش کی، اس کے پاس اس وقت تک موبائل فون آ چکا تھا، اس نے کوشش کی کہ میں اپنے پاس ایک ریمائنڈر لگاؤں اور رات میں سونے سے پہلے جب میں واش روم جاؤں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جب آپ آئیں گے واش روم سے باہر تو آپ بنا کسی سے بات چیت کیے آپ نے بستر پہ جانا ہے اور سو جانا ہے۔ اس بار جب وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے گھر آیا اور اس نے ریمائنڈر لگا کے ایک سیم ٹائم پہ وہ چیز فالو کرنا شروع کی، تو یہاں اس کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور گھر کا اکلوتا بیٹا تھا، اپنا اس کا سیپریٹ کمرہ تھا گھر میں، وہ یہ چیز فالو کرتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 40 دن مکمل ہو گئے۔ اب کچھ اس طریقے کی مصروفیت تھیں اس دوران، کوئی تہوار تھا غالباً، کہ اس کو یہ دھیان نہیں رہا کہ 40 دن مکمل ہو گئے۔ اب 41ویں دن جب وہ حسب معمول اندر جاتا ہے، لائٹ کھولتا ہے تو لائٹ نہیں جل رہی۔ بہرحال کچھ واش رومز اس طریقے کے ہوتے ہیں جس میں اندر ایک آپ کو بٹن دیا گیا ہوتا ہے لائٹ آن کرنے کا، بہرحال لائٹ نہیں جل رہی۔ اس کو یہ محسوس ہوا کہ شاید ابھی لائٹ آ رہی تھی، میں نے واش روم کا گیٹ بند کیا، سمہاؤ شاید لائٹ چلی گئی ہو۔ اتنی دیر میں لائٹ فلک کرنا شروع کرتی ہے اور اس کو اپنے سامنے 6.5-7 فٹ کا ایک شخص نظر آتا ہے جو کہ اچھا خاصا قداور ہے، لیکن اس کا کہنا یہ اپنی کہانی اپنی زبانی کہ اس شخص کا چہرہ عام چہروں کی طرح جیسے انسانوں کے چہرے ہوتے ہیں اس طریقے سے نہیں تھا۔ کوئی پگھلتی ہوئی چیز، کوئی پگھلتی ہوئی پلاسٹک، کوئی پگھلتا ہوا چربی آپ نے جانوروں کی دیکھی ہو، اس طریقے سے اس کا چہرہ، اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ ٹپک رہا تھا نیچے اور پگھل رہا تھا، جھلسا ہوا چہرہ تھا، اور جیسے کہ کنٹینیوسلی اس چیز میں آگ لگی ہوئی۔ اور جس طریقے سے سامنے سے اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، جب شیشے میں، جو واش روم میں شیشے موجود ہوتے ہیں، شیشے میں اس کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے تو وہ بھی سامنے سے جو چہرہ ہے وہی چہرہ پیچھے بھی ہے، اور کافی خوفناک، کافی کریپی۔ اب اس کی کوشش تو یہ تھی کہ میں اس جن کو، یا جو حاضر ہوا ہے، اس کو جو یہ سوال پوچھے گا اس کا جواب دوں، کیونکہ وہ جو عمل کیا جاتا ہے اس کے اینڈ میں یہ ہے کہ وہ سوال کرے گا، جو بھی حاضر ہوگا، جن یا جنات جو حاضر ہوں گے وہ آپ سے کوئی سوال کریں گے اور اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ تو وہ اس چیز کو کسی طرح اپنے اوسان کو قابو میں نہیں رکھ سکا، اور وہ اتنا خوفناک چہرہ دیکھ کے بے ہوش ہو گیا۔ اب جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اس کو کافی تیز بخار، جسم پورا اس کا کانپ رہا ہے، اچھی خاصی گرمیوں کا موسم، لیکن اس کو اتنی سردی لگ رہی ہے۔ ڈاکٹرز کو دکھایا گیا، 1 سے 1.5 ہفتے کافی دوائیاں، علاج کروائے گئے، کیونکہ اب وہ یہ بات اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتائی ہوئی تھی کہ وہ یہ کیا عمل کر رہا تھا، تو کسی کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، اور سب یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی جسمانی بیماری ہے اور اس کا علاج۔ یہی کرتے کرتے تقریباً 2 مہینے گزر گئے، جو رپورٹس کروائی جا رہی ہیں، جو لیب ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں، کسی میں کوئی سمٹمز نہیں سمجھ میں آ رہے، لیکن کنٹینیوسلی اس کی طبیعت بگڑتی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ کبھی خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں، اس کے جسم سے اتنا خون کم ہو گیا کہ تقریباً اس کے مرنے کے قریب حالت ہو گئی۔
بہرحال اسی دوران اس کے گھر والے مدرسے میں جب اس کی چھٹیاں 2 مہینے کی ختم ہو گئی، مدرسے سے رابطہ کیا گیا کہ وہ ابھی تک آیا نہیں ہے، تو بتایا گیا مدرسے والوں کو کہ اس طریقے سے اس کی بہت طبیعت خراب ہے۔ تو جو ساتھ میں اس کے لڑکے رہتے تھے ان کو یہ چیز پتہ تھی کہ وہ یہ عمل کر رہا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ سمجھ گئے اس بات کو۔ انہوں نے جو مدرسے کے منتظمین ہوتے ہیں ان سے یہ بات ڈسکس کی۔ منتظمین کی ایک شورا یا کمیٹی جسے کہتے ہیں وہ بیٹھے، انہوں نے اس چیز کے اوپر کافی سوچ وچار کیا کہ اس کا کیا روحانی علاج کروایا جا سکتا ہے۔ بہت دم درود کروائے گئے، لیکن کیونکہ یہ چیز کافی حد تک بڑھ چکی تھی، اس کے جسم سے خون کی الٹیوں کی صورت میں بہت خون ضائع ہو چکا تھا، بہت کمزوری ہو چکی تھی، تو جب تک مدرسے سے جو وہاں کے علماء تھے وہ کوئی آتے، کوئی دم درود کرتے، کسی قسم کا کوئی قرآن خوانی کرواتے گھر میں، تب تک اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب یہ جو سارا واقعہ ہے وہ اس شخص کے جو دوست تھے قریبی، جو مدرسے میں اس کے ساتھ تھے، ان کی زبانی بھی بہت سی جگہوں پہ سنایا جا چکا ہے، اور ان میں سے ہی ایک جاننے والا ہے اس کا دوست جس نے ہمیں یہ واقعہ سنایا۔ تو اس سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ کریوسٹی ہوتی ہے ہر کسی کو ایک ینگ ایج میں کہ جنات کو بلایا جائے، ان سے بات کی جائے، لیکن یقین جانیں کہ ہر کسی کے بس میں یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ جو چیز قدرت کا نظام ہے اگر ہماری آنکھوں سے چھپائی گئی ہے تو اس کا کوئی ریزن ہے، ہم ان چیزوں کو ان کی اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو کبھی بھی اس قسم کا کوئی عمل آپ کو کہیں سے پتہ چلے، اس پہ بنا سوچے سمجھے کام نہ شروع کریں، اور کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں بتایا جائے۔ آپ کے آس پاس اگر کوئی اس قسم کی حرکت کر رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو سمجھائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، پھر انشاءاللہ کسی سٹوری میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔